1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ 30 دسمبر 1906 نواب سلیم اللہ صاحب ڈھاکہ، یہ نواب خاندان تھا، یہ بنگالی نہیں تھے، یہ کشمیری تھے۔ ان کے بڑے تجارت کے لیے گئے اور بہت کما لیا۔ 1857 کی جنگ میں انگریزوں کا ساتھ دیا تو اس پر انہوں نے جاگیریں دے دی، نواب بنا دیا۔ اس کے آخری نواب تھے سلیم اللہ خان صاحب، جو 43 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ انہوں نے اپنے محل میں 1906 میں 30 دسمبر مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ پاکستان کا پہلا پتھر وہاں رکھا گیا۔ مسلم لیگ کی بنیاد رکھتے ہوئے کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ آگے چل کے یہ پاکستان کے وجود کا ذریعہ بنیں گے۔ صرف یہ جد و جہد تھی کہ مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے اور انگریزوں کے خلاف کوئی محاذ بنایا جائے۔ تو چلتے نواب سلیم اللہ جوانی میں فوت ہو گئے، نوابی ٹائٹل ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کون اس کے بنے جو مجھے نہ یاد ہے نہ مجھے پڑھا ہوا یاد ہے، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ریاست پاکستان کا تصور پیش کیا کہ ایک ریاست ہونی چاہیے مسلمانوں کے لیے الگ۔ 1930 میں الہ آباد میں ایک جلسہ تھا، اس میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بطور پیغام جو انہوں نے اپنی شاعری میں پیغام دیا، وہ 14 صدی میں کوئی شاعر ایسا نہیں پیدا، 14 صدی میں کوئی ایسا شاعر پیدا نہیں ہوا کہ جس نے پیغام دیا ہو۔ آپ کو عجیب بات سناؤں، 96 میں ہماری جماعت انڈونیشیا گئی، جنرل حبیبی اس وقت وہاں صدر تھا، تو میں تو نہیں گیا لیکن دوسرے ہمارے کچھ بزرگ اس کو ملنے کے لیے گئے، مسیح الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ اور ایسے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے تحریک آزادی کیسے چلائی؟ میں کہا جی آپ بتائیں۔ کہ اقبال کی شاعری اور آپ کے قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں، ان کا ہم نے انڈونیشی زبان میں ترجمہ کر کے اپنے نوجوانوں کو ابھارا، اور ہم آزاد ہوئے پرتگال وہاں تھا، لیکن ہم جانتے نہیں اقبال کون ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے یہ تصور پیش کیا کہ ایک ریاست ہونی چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ یہ ساہیوال کے تھے، ان کے جو بڑے تھے ساہیوال کے، راجپوت فیملی تھی، گجراتی نہیں تھے یہ۔ کیم چھو مجامہ، یہ گجراتی زبان ہے، کیم چھو مجامہ، کیا حال ہے، بڑا اچھا۔ ان کے بڑے گجرات شفٹ ہوئے تجارت کے لیے، تو پھر وہ گجراتی بولنے لگے۔ جب 2-3 نسلیں وہاں رہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو چنا، انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ کانگریس میں کچھ عرصے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہ مسلمانوں کے مفاد میں کچھ بھی نہیں ہے، تو الگ ہو گئے۔ مسلم لیگ میں شامل ہوئے تو بری طرح مسلم لیگ پٹ رہی تھی، تو یہ مایوس ہو کے لندن چلے گئے، بہت بڑے وکیل تھے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خط لکھا کہ آپ واپس آئیں اور مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالیں۔ تو وہ پھر ان کے خط پر واپس تشریف لائے اور مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالی۔ پھر علماء دیوبند 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ کہتا تھا تقسیم نہیں ہونی چاہیے، مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سلیمان تھے ندوہ کے، تو یہ حضرات کہتے تھے تقسیم ہونی چاہیے۔ تو اس سے علماء دیوبند 2 حصوں میں تقسیم ہو۔ دونوں کی نیت، جو چاہتے تھے نہ تقسیم ہو، ان میں بھی کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اس میں مسلمانوں کا فائدہ زیادہ ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ والے کہتے تھے تقسیم میں فائدہ زیادہ ہے، اور آخر نتیجہ وہی نکلا جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا
فلسفہ تھا کہ الگ ہونا چاہیے، کہ مسلم نان مسلم مفاد ایک نہیں ہو سکتا، وہ اس میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو مسلم لیگ بہت بری طرح پٹ رہی تھی، تو مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد تھانوی، انہوں نے دورے کیے پورے سرحد کے اور ہندوستان کے، اور جو جوشیلی تقریریں کر 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 مسلم لیگ کو اتنا کھڑا کیا کہ الیکشن میں کافی سیٹیں لینے میں کامیاب ہو گئی۔ ادھر 1940 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی، جو 44-45 تک رہی، اور انگلینڈ بالکل اس کی کمر ٹوٹ گئی اور اسے اپنے مقبوضہ جات پر قبضہ رکھنا مشکل ہو گیا۔ ادھر تحریک پروان چڑھ گئے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آج کے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا قربانیاں ہیں۔ تو آخر کار انگریزوں کو ہارنا بھی پڑا اور وہ مجبور بھی ہو گئے تھے، دونوں چیزیں تھیں، قبضہ رکھ نہیں سکتے تھے، سارا کچھ برباد ہوا پڑا تھا۔ اور ادھر مسلمانوں میں بھی ایک جوش اور تحریک اٹھی ہوئی تھی، ہندوؤں میں بھی اٹھی ہوئی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ہمارے محسن ہیں، بڑے عظیم انسان تھے، مقدر کی بات ہے انہیں حکومت کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ 47 میں آزاد ہوا، 48 میں انتقال ہو گیا، ٹی بی کے مریض تھے 72 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد پھر ایک لائن لگ گئی، ایک دکھ بھری داستان ہے، ایک درد بھرا افسانہ ہے، جگر سوز بھی ہے، دل خراش بھی ہے، کہ قربانیوں کو رائے گاں کر دیا۔ 6 لاکھ لوگ ذبح ہوئے، 6 لاکھ، 1.5 کروڑ لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، اور 6 لاکھ لوگ۔ میرے والد کے پاس ایک آتے تھے بزرگ، نام بھول گیا مجھے، وہ بتا رہے تھے کہ میں جلندھر میں رہتے تھے، تو میرا خاندان کٹ گیا، میں اکیلا جان بچا کے نکلا، تو دن میں کماد میں چھپ جاتا تھا اور رات کو سفر کرتا تھا، اور میری ڈائریکشن تھی لاہور، لیکن میں بھٹکتا بھٹکتا دریائے ستلج کے کنارے جا پہنچا۔ دریائے ستلج اس وقت بکھرا ہوا دریا تھا، اب پیچھے تیرنا آتا نہیں تھا، پیچھے جاؤں تو سکھوں کے ہاتھوں مرتا ہوں، پانی میں جاؤں تو ڈوب کے مرتا ہوں۔ تو کہنے لگے میں نے اس سے پانی میں ڈوب کے مر جانا سکھوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بہتر ہے۔ کہنے لگے میں نے ایک لکڑی اٹھائی بڑی ساری، اور اس کو پکڑ کر میں پانی میں اترا، اور لکڑی کا آسرا بنا کے میں آگے آگے بڑھنا شروع کیا۔ جب میں تھوڑا سا پانی کے اندر گیا تو سارا دریا لاشوں سے بھرا ہوا بہہ رہا تھا، سارا دریا۔ ہمارے بھائی رشوت لینے والے، بددیانتی کرنے والے، برائی کے اڈے چلانے والے، قبضے کرنے والے، ان سے اللہ بھی پوچھے گا، اور ان سے وہ 6 لاکھ لاشیں بھی پوچھیں گی کہ ہم نے جو پاکستان کے لیے جان قربان کی تھی، اس لیے کی تھی کہ تم یہ سب کرو۔ تو بچوں، پاکستان ایک نعمت ہے، واللہ ایک تحفہ ہے۔ دنیا پھرنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں سچائی آ جائے، اس میں دیانتداری آ جائے، اس میں انصاف آ جائے، جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے، ظلم نکل جائے۔ ہماری عدالتیں ظالم ہیں، تو میں کسی کو دوش کیا دوں، سارے شعبے ہی بگڑے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ
بچوں سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ صرف مسجد کو نہ سنبھالیں، صرف مدرسے کو نہ سنبھالیں، آپ پاکستان کے زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہوں اور اس کو سچائی اور دیانتداری اور انصاف پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے مجمع نہیں چاہیے، ایک آدمی کافی ہو جاتا ہے۔